جی فعل ماضی کی گردان ہم نے کی تھی، اسی کی ہم آج انشاءاللہ قرآن مجید کے پر پریکٹس کریں گے. تو پہلا ورڈ جو ہے وہ ہمارا ہم دیکھ رہے ہیں خاتمہ. اب خاتمہ جو ہے اس کے 3 حرفی مادہ ہے خاتمہ. خاتمہ. اب ہم نے جب 6 گروپ پڑھے تھے ماضی کے، 6 ابواب پڑھے تھے، تو ان 6 ابواب میں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 ایسے ابواب ہیں جس کی عین کلمہ سینٹر لیٹر پہ زبر ہوتی ہے، جو کہ وزیر کے پاس ہے. سب سے پہلا ناصرہ، اس کے جی صاد پہ آپ نے فاتحہ، دیکھا تھا زبر ہے. اس کے بعد نمبر 2 پہ فاتحہ، پیسہ بٹور کے جب واپس آتا ہے فتح یاب ہو کے، تو پھر عین پہ زبر ہے، اور پھر عوام کو مارنے کے لیے جاتا ہے ضربہ. تو تینوں جو ہیں وہ اس کی سینٹر پہ زبر ہے. تو یہاں تک تو ہم پہنچ جاتے ہیں کہ اب خاتمہ جو ہے وہ ان 3 میں سے کسی ایک میں سے ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہمیں ڈکشنری کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جو ثلاثی مجرد ہیں وہ اتنے زیادہ الفاظ ہیں کہ وہ ہم زبانی یاد نہیں رکھ سکتے، لیکن جن کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ آہستہ آہستہ ہمیں اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے. تو اب یہ پہلی بات تو پتہ چل گئی کہ نہ یہ اسم ہے نہ یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل ماضی ہے. تو اب اس لفظ کا ترجمہ ہم نے ماضی میں کرنا ہے. اور نمبر 2 میں نے کہا تھا کہ ہر فعل کو ہم فعل بالفاعل کہتے ہیں. ہر فعل کے اندر ضمیر کی شکل میں، پروناؤن کی شکل میں کوئی نہ کوئی ضمیر چھپ کے بیٹھی ہوتی ہے، اسم چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے. تو خاتمہ میں کون سا اسم ہے؟ وہ کا ہوا. تو وہ کے لیے ہم کون سا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ ہوا. ہوا. تو اس کے اندر ہوا کی ضمیر بیٹھی ہوئی ہے فاعل بن کے، جو ہڈن ہے، چھپی ہوئی ہے. تو جب اس کا ہوا کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ وہ ایک مذکر. وہ ایک مذکر. جی جی ٹھیک ہے. تو وہ ایک مذکر. اس کے بعد کیونکہ فاعل کے ساتھ ہم نے سیکھا تھا کہ لازمی نے کا ورڈ ایڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کے لیے ہم 2 ورڈ یوز کرتے ہیں، وہ بھی اور اس بھی. کچھ میں نے کہا تھا ترجمے وہ کے ساتھ درست بنتے ہیں، کچھ اس کے ساتھ درست بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم دونوں کو لگا کے دیکھتے ہیں کہ کس سے درست بن رہا ہے، وہ ایک مذکر نے یا اس ایک مذکر نے؟ اس ایک مذکر نے مہر لگائی. اس ایک مذکر نے مہر لگا دی. اب ہم نے پاسٹ میں خاتمہ کا ترجمہ مہر، اب اس کو ہم پاسٹ میں لے جائیں گے فعل کے طور پہ، تو ترجمہ کیا بن جائے گا؟ لگا دی. ہوا کا ترجمہ اس ایک مذکر نے. اب نے لازمی لگ جانا ہے فائل کے ساتھ، مہر لگا دی، پاسٹ میں لے کے چلے گئے. کلیئر ہو گیا؟ جی الحمدللہ. جی نیکسٹ بچہ آ جائے. ثنا انور آپ کا نام ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیکسٹ ورڈ جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ نے خود مجھے ڈھونڈ کے بتا دینا ہے. یہ بھی میں نے گردان نہیں کروائی آپ کو، میں نے سوچا بھی تھا میں ڈھونڈ کے رکھوں گی، میں بالکل دماغ سے نکل گیا. یہاں پہ آپ دیکھو گے آیت نمبر 17 کے بالکل سینٹر میں، آیت نمبر 17 کے اندر ڈھونڈو. ذہبہ. ذہبہ وہی پیٹرن ہے. جی پلیز ایکسٹرا لوگ اپنے مائک بند کر لیں. ذہبہ بھی 3 حرفی مادہ ہے.
اور صرف 3 حرفی مادے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واحد مذکر ہے اور یہ فعل ماضی ہے، کیونکہ اس میں علامت مضارع نہیں ہے یتان، اور یہ کہ اس میں عین کلمہ جو ہے وہ وزیر گروپ سے تعلق رکھتا ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ نصرہ سے ہے یا فتح سے ہے یا ضربہ سے ہے. بالکل ٹھیک ہو اور گیا. اس کا جو ہے ترجمہ اس میں بھی پھر وہی ہے کہ ہوا ہوگی اس کی وہ پروناؤن، وہ ایک مذکر لے گیا. تارکا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوری مس، تارکا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوڑنا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا کسی چیز کو. چھوڑ دینا، بالکل ٹھیک ہو گیا. ترک کر دینا، چھوڑ دینا. تو اس ایک مذکر نے چھوڑ دی یا ترک کر دی. ٹھیک ہے، تو اب ہوا، اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے. ایسے فعل کو ہمیشہ ہم نے ورڈ بولنا ہے فعل بل فاعل. بے زیر بی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کے ساتھ. بالکل ساتھ، یعنی کہ فاعل کے ساتھ. یہ فعل فاعل کے ساتھ ہے. اور کون سی فاعل ہے؟ ہوا. تو ہم نے پہلے ہوا کا ترجمہ کیا. اس ایک نے، میم یہ زہابہ کا کر رہی تھی، ترکا نہیں کر رہی تھی، زہابہ کر رہی تھی. اچھا میں اگلے پہ چلی گئی ہوں. آگے طرح کا بھی مجھے نظر آ رہا ہے. جی زہابہ نیچے لے جاتی ہوں. زہابہ اور آیت نمبر ہے جی، آیت نمبر 7 لکھ لیتے ہیں 17. جی اب آپ نے اس کا کر لیا ترجمہ؟ ٹھیک ہے. وہ ایک مذکر، زہابہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانا. جانا. تو اب اس کو ہم کیسے ترجمہ کریں گے؟ وہ ایک مذکر چلا گیا. چلا گیا. ٹھیک ہے، زہابہ وہ ایک مذکر چلا گیا. اچھا اب ایک اور امپورٹنٹ بات بتا دوں آپ لوگوں کو کہ جب بھی فعل ہوتا ہے، جب بھی ماضی کا فعل آپ کو نظر آئے گا اور اس کی پہلی یا چوتھی شکل، اس کی پہلی، پھر رپیٹ کر رہی ہوں، فعل ماضی میں فعل ماضی میں اگر پہلی یا چوتھی شکل ہو، پہلی کون سی ہوتی ہے؟ 3 حرفی مادہ ذہبہ. اور چوتھی کون سی ہوگی؟ مؤنث والی ذہبت، یعنی کہ مؤنث کی پہلی شکل تے ساکن والی. تو اس میں چانس ہوتا ہے، اس میں پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کا جو فاعل ہے، جو ضمیر کی شکل میں اندر چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ نکل کے باہر آ چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے. اس کو کہتے ہیں فاعل ظاہر. کیا کہیں گے؟ فاعل ظاہر. بالکل، ہمیشہ نہیں ہوگا ظاہر، لیکن چانس ہو سکتا ہے کہ اگر کبھی فعل میں سے فاعل ظاہر ہو کے باہر آ جائے تو وہ صرف پہلی اور چوتھی شکل استعمال کرتا ہے. یعنی کہ یا تو 3 حرفی مادہ ہوگا اور یا آگے تے ساکن ہوگی. تو جب بھی یہ 2 شکلیں آپ کو نظر آئیں گی تو آپ نے پہلے جملے کے اندر تلاش کرنا ہے کہ فاعل کہیں ظاہر تو نہیں ہوا. اور اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اس جملے میں، اسی جملے میں، کسی اگلے جملے میں نہیں، اس جملے میں ایک اسم ہوگا جو رفع کی حالت میں ہوگا. رفع کی حالت کسے کہتے ہیں؟ پیش والی حالت. پیش والی حالت میں ہوگا. اگر تو ہمیں اس جملے میں نظر آ جاتا ہے پیش والا اسم، تو اب ہم اس اسم کا ترجمہ کریں گے. پھر ہم وہ ایک مذکر یا اس ایک مذکر ایسے نہیں، پھر ہوا تو نہیں رہا نا، ہوا تو نکل کے باہر ظاہر ہو گیا. پوائنٹ سمجھ آئیے؟ اگر مؤنث ہے تو ہیا نہیں ہوگی، پھر اس کے اندر
हिया जाहिर होके बाहर निकल के आ गई। तो अब हमने इसको भी साथ साथ देखना है कि क्या इसके बाद जुमले में कोई पेश वाला इसम मौजूद है। अगर है तो फिर हम वो एक मुजक्कर या उस एक मुजक्कर की ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, फिर हम डायरेक्ट नाम लेंगे कि अहमद ने मारा, अमजद ने मारा, मुसरत ने पढ़ा, यानी कि अब हम सिर्फ पढ़ा तर्जमा करेंगे माजी में, उस एक मुजक्कर इनके हुआ का तर्जमा नहीं करेंगे। तो इन तीनों जुमलों के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या हमें नजर आ रहा है कोई पेश वाला इसम। तो ये हम अब चेक कर लेते हैं। जी जजाकिल्ला। सना, अब उज़्माधर आप बताओगे कि ज़हाबा के जुमले में क्या कोई पेश वाला इसम मौजूद है। टीचर ये साथ ही अल्लाह है, ज़ाहब अल्लाह। तो अल्लाह इस्म है। टीचर नाम है इसम मारिफा। बिल्कुल। तो वर्ड हमारे पास क्या है, ज़हाबा, अल्लाह का नूर। जी। और साथ ही हमें एक इस्म मिल गया पेश वाला, मरफू, रफा वाला। तो अब ज़हाबा में हुआ मौजूद नहीं है, नहीं होगा, अब क्योंकि वो सिर्फ मैंने जाहिर हो डायरेक्ट गया। नाम अल्लाह का ले लेना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उसने वो ले गया, मैं क्या कहूंगी, अल्लाह ले गया। अल्लाह ले गया। ले गया अल्लाह, क्या ले गया अल्लाह, नूरिहिम, बिनूरी नूर नूर सबका। उनका, यानी कि उनकी बसारत, उनकी देखने की सलाहियत, वो अल्लाह ले गया। क्लियर है बात। बना दो, मैं माइक म्यूट कर दूंगी। जी बेटा, मुझे आपके कोई नजर नहीं आए थे। जी मैं क्लास में थी आपसे पहले, रेड गुलाब मैंने बना दिए। आपका नाम बिल्कुल एंड पे गया हुआ है, इसलिए मेरी जो लिस्ट में तो लिमिटेड नजर आते हैं नाम। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं हैंड रेस कर देती हूँ ना फिर। जी मैंने कर दिया है। हुआ कि नहीं हुआ। जी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी। तो ज़हाबा अल्लाह का क्या मतलब हो गया। अब तर्जमा हम इसका क्या करेंगे। अब ज़हाबा में वो एक मुजक्कर या इस एक मुजक्कर नहीं कहेंगे, क्योंकि जो फाइल था वो जाहिर होके बाहर आ गया। अब हम कहेंगे ले गया अल्लाह अल्लाह, ताला। डायरेक्ट, यानी कि हमें पता है कि कौन ले गया, छुपा हुआ नहीं है। ठीक हो गया। टीचर यहाँ पे दो शकाल आएंगी, यहाँ ज़हाबत होगा या ज़हाबा होगा। जी, अगर ये दो शक्लें होंगी तो हमने जी। पहले जुमले में फाइल को तलाश करना है, और अगर इसके अलावा कोई भी होगी, ज़हाबता या ज़हबना या ज़हबतू, ज़हाब तो फिर उसमें लाजमी फाइल ही मौजूद है, यानी कि जमीर फाइल ही क्या मौजूद है। होगा? और सारे लॉक दरवाजों में बैठे हुए हैं, किसी में से कोई फाइल निकल के बाहर नहीं आ सकता। सिर्फ ये दो ठीक हो सूरतें गया। हैं कि जिसमें फाइल निकल के बाहर आ जाएगा। तो अगर ये दो शक्लें होंगी तो हम तलाश करेंगे, और इसमें भी लाजमी नहीं कि हमेशा मौजूद हो। क्लियर हो गई बात। जी तबिंदा, आप अगला देखोगे 17 में ही मैंने अब लिख दिया तरह का। जी तरफ हम ये छोड़ दिया। पूरा वर्ड पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। तरह कहूँ। जी अब हम इस पूरे को पढ़ेंगे। तरह का हम, छोड़ दिया उसने, उन्होंने। ठीक है, आपने तर्जमा किया छोड़ दिया उन्हें। उन्होंने, उन्हें। उन्हें। ठीक है। अब ये इसको, क्या ये जो हम है ये वो हम है जो इसके अंदर छुप के बैठा हुआ है। नहीं, ये ज़मीर मुत्तसिल। जी आप बच्चे इसको नोट कर लो बेटा, कि जो है की जितनी भी शक्लें हैं, बड़ी आसानी हो जाएगी आप लोगों को इसके बाद, कि है की जो जमायर हमने पढ़े, हुआ, हुमा, हम,
اور ہیا ہما ہننا، یہ ہمیشہ ہڈن ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی فعل کے اندر ہمیشہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کبھی آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ آپ نے جو گردان پڑھی تھی، پہلی پڑھی آپ نے تارا کا، اس میں ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو تبندہ؟ نہیں، جب ہم نے کہا تارا کا تو کیا ہما نظر آیا آپ کو؟ نہیں، تارا کو تو ان کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب بھی یہ ضمیر آپ کو آنکھوں سے دکھے گی، یعنی کہ آنکھ سے نظر آئے گی، ہو، ہا، ہما، ہم اور ہننا، تو یہ ہمیشہ مفعول بن کے آ رہی ہوگی۔ فاعل جو ہے وہ فعل کے اندر چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور جو ظاہری نظر آ رہی ہے وہ بیسیکلی مفعول کا ترجمہ دے گی۔ تو ترجمہ کرنا آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گا۔ اب آپ نے تارا کا، اب میں اس کو توڑنے لگی ہوں۔ پہلا ورڈ ہے تارا کا، کدھر پڑھا آپ نے، کس سٹیپ پہ پڑھا؟ اس کو ہم گرامیٹکلی دیکھیں گے تو کیا ہے یہ، اس انگلی کے اوپر آئے گا، کہاں آئے گا، کون سے خانے میں آئے گا تبندہ؟ یہ پہلے خان، پہلا خانہ۔ اب پہلا گروپ پہلے کون سا آتا ہے؟ 3 نصر، گروپ ہے نا، تو پہلا گروپ کون سا ہوتا ہے؟ غائب کا، حاضر کا، متکلم کا؟ غائب کا۔ تو اگر پہلا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے غائب گروپ سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ جی اب جی، پہلا اگر ورڈ ہے تو پہلے مذکر کی لائن آتی ہے کہ مؤنث کی؟ مذکر کی۔ تو اس کا مطلب ہے جنس اس کی مذکر ہے، اور عدد کیا ہوگا اس کا؟ عدد واحد۔ واحد، کیونکہ آگے کچھ بھی ایڈڈ نہیں ہے نا، ہم نے دیکھا تھا باقی سب کے آگے کچھ نہ کچھ ایڈ ہوا ہے، تسنیہ کے لیے الف ہوا ہے، جمع کے لیے واو الف ہوا ہے، کسی میں تا تی تو ہوا ہے، کسی میں تم اور یا تننا ہوا ہے، تو کچھ نہ کچھ ایڈڈ ہے نا ہر ورڈ میں۔ تو واحد جی، پہلا ورڈ ہے، واحد جس میں کچھ بھی ایڈڈ نہیں ہے۔ تو ہمیں پتا چلا کہ یہ 3 حرفی مادہ جب بھی ہمیں نظر آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ واحد، مذکر، غائب، جی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اب اس کے اندر کیا، اس میں سے آپ نے چیک کرنا ہے ضمیر باہر نکلی ہوئی ہے کہ نہیں، کیونکہ پہلی شکل میں سے نکل سکتی ہے۔ تو آپ اسی جملے میں آگے دیکھو کہ کیا پیش والا کوئی اسم ہے؟ پیش والا اسم ہونا چاہیے اسی جملے میں۔ ترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اس سینٹینس میں کوئی پیش والا اسم ہے؟ ظلمات، 3 ہے نا بیٹا، یہ تو 3 ہے، یہ تو زیر والا ہے، نہیں ہے۔ نہیں تو اگر نہ ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترکہ کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے، کون سی ضمیر ہے؟ ہاں، ہوا کی۔ ہوا کی۔ تو اب ہم پہلے ہوا کا ترجمہ کریں گے، ہوا تارا کا، تو کیا ترجمہ بنے گا؟ اس نے چھوڑ دی، چھوڑا۔ بالکل زبردست ہو گیا۔ اس ایک نے، میں نے کہا تھا کہ فائل کے ساتھ نے کا ورڈ ضرور آنا ہے، اس ایک نے جی، چھوڑ دیا۔ اور میں نے کہا کہ اس کے فوری بعد جو ایک ضمیر اٹیچڈ ہے، آنکھوں سے جب ہے کی شکل نظر آئے گی تو وہ مفعول بن کے آئے گا۔ مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر کام کیا گیا۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے چھوڑ دیا انہیں، ان کو، ان سب کو، سب کو۔ پلورل ہے نا، اور جی، مفعول کے ساتھ ہمیشہ کا، کی، کو آتا ہے،
جس طرح فائل کے ساتھ نے آتا ہے نا, تو مفعول کے ساتھ ہمیشہ کا, کی, کو آتا ہے. فائل کے ساتھ نے کا ورڈ ایڈ ہوتا ہے اور مفعول کے ساتھ کا کے کی. کا, کے کی, اکارڈنگ ٹو دا سینٹینس. جی ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ ہوا کے ساتھ آپ نے نے لگایا ہے, اس ایک نے. پھر تارکا کا ترجمہ کیا ہے, چھوڑ دیا, ترک کیا, ماضی میں کیا نا. اور پھر ہم جو ہے وہ اب مفعول بن کے آ رہا ہے. کس کے اوپر ہوا نے ایکشن کیا؟ ان سب کو. ٹھیک ہو گیا, کلیئر ہو گیا. جی پھر بات تو نہیں ہے. یہاں پہ ٹیچر کچھ پوچھنا ہے یہاں پہ. جی جی پوچھو بیٹا. ٹیچر اس میں فعل بالفاعل بالمفعول دونوں ہیں؟ دونوں ہیں. ایک ہی جملے تارکہ میں اگر جی. دونوں آ جائیں, یعنی کہ دو ضمیریں آ جائیں, ایک ضمیر ترکا کے اندر چھپی ہوئی ہے ہوا, جی اور ایک ضمیر ہم, دو ضمیریں ہو گئیں. جب بھی دو ضمیریں ایک ساتھ آئیں گی, یاد, یہ بھی جملہ یاد کر لو, جب بھی دو ضمائر ایک ساتھ آئیں آ جائیں ایک ہی ورڈ کے اندر, تو پہلا ہمیشہ فائل ہوگا, یعنی کہ آپ فائل کا ترجمہ کرو گے, اور دوسرا مفعول ہوگا. یہ پکا پکا قاعدہ ہے. ٹیچر پھر مفعول ظاہر بھی ہو سکتا ہے, جی مفعول, ظاہر ہی ہوگا بلکہ. جی آپ کو نظر آ رہا ہے نا, مفعول تو نظر آ رہا ہے آپ کو. جی ٹھیک ہے. یہ آپ چیزیں جتنی بھی ہیں نا, آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا, یہ پریکٹس سے اب آنی ہے. جتنی ہم پریکٹس کریں گے اتنی سمجھ آتی جائے گی. تو یہ اب آپ سمجھو کہ ایک دم شروع میں ہی آپ کو آ جائے تو وہ ایک دم سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اس کی ہم 2-3 ویکس پریکٹس کریں گے. جب آپ کو انشاءاللہ سب کو آئے گی تو ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے, ہم بھاگنے کی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. جی اگلا بچہ آ جائے. ستارہ آپ آ جاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آگے جی ورڈ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. آیت نمبر 20 کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے لذہبا. لذہبا. جی ذہب ہے میم اس میں. جی کیوں آیا ہوا, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ البتہ ضرور لے گیا. جی البتہ, یہ ایک ایکسٹرا لیٹر ہے, حرف ہے. اور ہم نے پڑھا تھا جتنے بھی سنگل لیٹر حرف ہوتے ہیں, مثلاً ل, لی, پھر لام ساکن بھی آتا ہے, اسی طرح ف, اسی طرح س ان قریب کے لیے آتا ہے, اسی طرح میم اسم میں آتا ہے, اسی طرح یتان جو فعل مضارع کی نشانیاں ہیں, علامت مضارع. تو یہ کبھی بھی اکیلے نہیں لکھے جاتے. جو بھی اس کے آگے ورڈ ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے یا کندھا پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس لفظ کا بیسیکلی حصہ نہیں ہوتا, بس وہ صرف اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو ہم اس کو سب سے پہلے توڑ کے علیحدہ کر دیں گے. ل کو ہم نے علیحدہ کر دیا کیونکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل انڈیپینڈنٹ علیحدہ ورڈ ہے. تو ہمارے پاس رہ گیا ذہبا. جی اب آپ اس کا بتاؤ گے. میم یہ فعل ماضی ہے کیونکہ ٹھیک ہے, یہ 3 مادہ ہے ٹھیک ہے. اور یہ واحد ہے. فعل ماضی, تو وہ گرامیٹک جی انالیسس اس طرح کرتے ہیں. آپ نے اس کو علامتوں سے پہچانا, نہ کوئی اسم جی کی نشانی نہ کوئی فعل مضارع کی نشانی, یعنی کہ کوئی علامت جی مضارع نہیں, تو آٹومیٹکلی تیسری چیز فعل ماضی رہ جاتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اس کا سیغہ بتانا ہوتا ہے. سیغہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو. سیغہ میں 3 چیزیں ہم بتاتے ہیں جو گردان کے اندر موجود ہوتی ہیں.
جی عدد جنس اور گروپ. بالکل عدد جنس اور گروپ. اب آپ بتاؤ جی گے میم. نشانیوں سے. میم یہ عدد یہ مطلب واحد ہے یہ کیونکہ وہ 3 حرفی مادہ ہے اور جنس کوئی جو ہے آگے یہ مذکر. ایڈڈ نہیں ہے نا کوئی چیز جس سے پتا چلے تسنیہ یا جمع ہے. جی ٹھیک ہے اور آگے. جنس بھی نہیں مذکر ہے یہ میم. بالکل کیونکہ بالکل پہلا لفظ ہے اور پہلی لائن ہم جانتے ہیں مذکر کی ہوتی ہے دوسری مؤنث کی ہوتی ہے کیونکہ گردان کا پہلا ورڈ ہے تو پھر آٹومیٹکلی مذکر ہوگا. جی اور گروپ کون اور سے ہے؟ میم یہ غائب گروپ سے. بالکل پہلے غائب گروپ آتا ہے پھر حاضر آتا ہے اور آخر میں متکلم آتا ہے. تو آٹومیٹکلی آپ کو اس کی گرامیٹک انالیسز آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جی الحمدللہ آ گئی میم. اب جو سب سے امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ ہے کہ اب آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ یہ پہلی یا چوتھی شکل جب بھی آئے گی ہم نے جملے کو دیکھنا ہے. اگر تو ہمیں پیش والا اسم ملتا ہے تو ہم اس کو صرف فعل ماضی لکھیں گے اور اس فاعل کو ہم ڈھونڈ کے بتائیں گے کہ یہ فاعل ہے. لیکن اگر کوئی بھی فاعل نہیں ملتا پیش والا اسم مرفوع اسم تو پھر ہم اس کو فعل بالفاعل کہیں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے. تو سب سے پہلا جی سٹیپ تو آپ جملے میں دیکھو کہ اس میں کوئی پیش والا اسم ہے. جی میم اللہ اللہ ہے. اس سے پہلے اللہ ہے نا میم اس جی جملے میں. اللہ ہے بالکل ہے. ہاں جی. ولو شاء اللہ کیا لذہب مطلب ہے؟ اور اگر چاہتا اللہ تو البتہ لے جاتا. بالکل. اب اللہ کیونکہ ہمیں اسی جملے کے اندر اللہ مل گیا پیش والا اسم تو اب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ فاعل ہے. پیش والا اسم جی ہمیشہ فاعل ہوگا. ٹھیک ہے جی تو اب ہمیں اس جی کے اندر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم سمپل کریں گے ترجمہ اس کا کہ لے گیا اللہ. ذہبہ لے گیا ماضی اللہ. میں کریں گے لے گیا اللہ. اللہ. میم تو پھر یہ البتہ کا نہیں کریں گے؟ نہیں میں تو ابھی بیسک کو کر رہی ہوں نا. اس کو تو میں نے توڑ کے علیحدہ کر دیا نا. ٹھیک ہو گیا. کوئی مشکل بات اس میں لگی آپ کو؟ نہیں میم الحمدللہ نہیں. بہت مزے سے آپ لوگ کو خود بخود ترجمہ کرنا آئے گا انشاءاللہ. میم لام والا ذرا بتا دیجیے لام کا مطلب ساتھ. لام کا مطلب ہوتا ہے بیٹا البتہ. بس یہ پیش والا اس مطلب کہیں بھی ہو سکتا ہے اس جملے میں مطلب اس آیت میں. جی اسی سنگل آیت میں ہونا چاہیے کسی علیحدہ یعنی کہ واو کے بعد جس طرح نیا جملہ شروع ہو جاتا ہے نا ٹھیک وہ یعنی کہ انشاءاللہ وہ جب دو جملے بنائیں گے نا ابھی میں آپ کو سمپل بتا رہی ہوں. جملے جب بنائیں گے تو پھر اس میں ہم اس کی جو تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے. ٹھیک ہے ابھی میں بیسک کروا رہی ہوں. جی نیا ورڈ آ جاتا ہے. اگلا ہاتھ ہے جی آسیہ ممتاز. جی میم. جی پہلے میں ورڈ ڈھونڈ لوں. یہ آپ کو نظر آ رہے 21 کے اندر خلقکم. جی میم یہ بھی میم تارا کا ہم کی طرح خالہ کا کم. بالکل اب یہ فعل لا کے ساتھ خالقہ کو میں نے توڑ کے علیحدہ کیا کیونکہ آپ نے گردان میں کوئی کم کی ورڈ پڑھا تھا. میم تھی تم پڑھا تھا نا تم پڑھا تھا ہم نے تی تما تم تنا. کم کا ورڈ ہم نے کوئی ضمیر گردان میں پڑھا تھا. ٹیچر پڑھا ہوا ہے کا کی کم کما کم. بیٹا میں آپ کو ماضی کی گردان کی بات کر رہی ہوں نا صرف. میڈم نہیں پڑھا ہم نے کم نہیں پڑھا. نہیں پڑھا میں صرف تم والا ہی کروایا تھا. تا بالکل تمہار یا تو ہڈن ہوا ہما ہوں میں اور یا پھر جی تے کی شکلیں پڑھی ہیں تی تما تم تنا اور آخر میں متکلم میں ہے تو اور نون الف نا. جی کم تو نہیں پڑھا نا. اس کا مطلب ہے کم کا سے تعلق نہیں ہے
اس کو میں اچھا توڑ کے علیحدہ کر دیا. اب میں نے صرف خالقہ کو دیکھنا ہے. جی میم، یہ تو خالہ کا واحد مذکر غائب ہے سیگا اس کا بالکل فعل واحد ماضی. مذکر غائب. اور فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی. جی سب سے میم، پہلے تو یہ بتانا ہے نا بیٹا کہ یہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے کہ اسم ہے. اس کے فعل بعد آپ ماضی. سیگے پہ آتے ہو نا. جی فعل ماضی کا واحد مذکر غائب. تو خالقہ کا اس کا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس سے خالقہ سے باہر کوئی آپ کو اسم مل رہا ہے جو اس میں سے نکل کے آ گیا ہو. سوری میم، سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی. خالقہ آپ نے کیونکہ پہلا ورڈ ہے نا، تو آپ نے جی اس جملے کے اندر دیکھنا ہے کہ اس جملے میں اس میں سے جو فائل ہے وہ نکل کے باہر آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا. کوئی ایسا ورڈ موجود ہے جو پیش والا اسم ہے؟ نو میم، نہیں نظر پیچھے آ جو رہا. ہے اس میں تو نہیں ہے. بیٹا الذی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ورڈ جو ہے یہ دو جملوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، دو سینٹینسز کو آپس میں جوڑتا ہے، برج کا کام کرتا ہے. تو الذی آپ کو جب بھی نظر آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. واؤ جو ہے واؤ الذین، تو واؤ کا مطلب بھی اور پھر الذین آ گیا، تو اس کا بھی مطلب ہے یہاں سے نیا جملہ شروع ہو گیا. تو آپ کا جو جملہ ہے وہ صرف خالقکم ہے. تو اس میں تو کوئی پیش والا اسم نہیں ہے نا. نہیں. تو اس کا مطلب ہے خالقہ جو ہے وہ فعل بالفاعل ہے. آپ کیا کہو گے؟ فعل بالفاعل. فعل بالفاعل. ٹھیک ہے. تو یہ فعل بالفاعل ہے، اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے. اور کون سا فاعل چھپا ہوا ہے؟ ہوا والا. ہوا. ہوا. تو آپ پہلے ترجمہ کرو گے ہوا خالقہ کا. کیا پیدا ترجمہ؟ کیا کو اس نے پیدا کیا کم تم کو. تم سب کو. اچھا. پلورل ہے نا کم، میم مذکر جی. جس کے اینڈ پہ ہے وہ پلورل ہوتا ہے. تو اس نے پیدا کیا ہوا خالقہ، اس نے پیدا کیا کم. اب دو ضمیریں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جی میم. تو پہلی تو فاعلی جہاں ہوگی اور دوسری مفعولی ہوگی. میم جی جہاں دو ضمیریں اکٹھی ہوں گی اس کو ہم فعل بالفاعل کہیں گے کہ اس کے اندر فاعل نہیں اور نہیں مفعول نہیں دونوں ہیں. بیٹا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے آپ کو اچھا. کہا ہے کہ اگر تو فائل نکل کے باہر آ گیا ہے تو پھر ہم اس کو صرف فعل کہیں گے کیونکہ فائل تو باہر آ گیا. جس طرح میں کہتی ہوں ضرب اللہ، ضربہ مارا، اللہ پیش والا اسم آ گیا، مارا اللہ نے. اب میں اس کے اندر ضربہ میں وہ ایک مذکر تو نہیں کہوں گی نا، یا اس میں ایک مذکر تو نہیں کہوں گی. مجھے تو اس میں تو پتہ چل فاعل گیا واضح کس نے ہے. مارا ہے، اللہ نے مارا ہے. جی. ٹھیک ہے. تو وہ فعل ماضی ہوگا. مجھے اس میں کنفیوژن ہو رہی ہے کہ فعل بالفاعل کب ہوگا؟ چھپے ہوئے کی وجہ سے جو اگر سامنے آ آپ گیا. کو ظاہر نظر نہیں آیا، نکلا ہوا باہر نظر نہیں آیا، تو پھر اس کا تو مطلب ہے نا کہ اندر ہی ہے. فائل بھی اس کے اندر ہے، فعل کے اندر، فعل فائل کے ساتھ ہے. اچھا. جیسے خالقہ میں چھپا ہوا ہے تو پھر یہ فعل بالفاعل ہو گیا. یہ اور اگر فعل سامنے بالفاعل ہوگا، اس کے اندر ہوا موجود ہے، اس میں سے کیا کہیں گے؟ پیدا کرنے والا باہر نہیں آیا. اگر یہ ہوتا جی. خالق اللہ تو پھر خالقہ کو صرف فعل کہتے. اچھا. پھر اللہ جو ہے فائل نکل کے باہر آیا ہوا ہے، پھر اللہ کو فائل کہو گے. جی جی کلیئر ہو گیا الحمد کلیئر للہ. ہو گیا. جی. تو اب ترجمہ کیا ہوا؟ اس نے مارا، اس نے پیدا کیا سوری اس نے پیدا کیا تم سب کو. تم سب کو. یعنی کہ پہلا والا ہوا فائل ہے، کام کر رہے، ایکشن کر رہے، اور کس پہ کر رہے؟
دوسرے والے جو ضمیر ہے، یعنی کہ دو پروناؤن جب بھی ایک ساتھ آئیں گے وہ ہمیشہ پہلے کا ترجمہ فاعل کے طور پہ کرنا ہے اور دوسرے کا مفعول کے طور پہ. کلیئر ہو گیا سب کو؟ کوئی بچہ جی میم. کنفیوز ہے ابھی بھی؟ نیکسٹ بچہ انشاءاللہ پریکٹس ہم کرتے رہیں گے، بالکل سب کو آ جائے گا. فائزہ راشد آپ کا اگلا نام ہے. آگے لفظ آ گیا ہے ہمارے پاس اگلی ہی آیت میں جعل. زبردست. جی. کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا کیسے اس کو ہم گرامیٹک انالیسس کریں گے؟ جعل فعل ماضی ہے، پہلے والا جو صیغہ ہے وہ والا ہے، یعنی کہ اس میں یعنی یہ مذکر غائب، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. جعل آپ نے کہا فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی میں پہلے آپ دیکھ لو جعل کے بعد کچھ ہے تو نہیں بنانے والے کا ذکر کہیں؟ نہیں، ظاہر والا اسم نہیں ہے اس میں، بالکل فاعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک اس میں اسم آ رہا ہے الارض، وہ بھی زبر والا ہے. پھر آ رہا ہے فراشن، وہ بھی زبر والا ہے. پھر ہے السماء، وہ بھی زبر والا ہے. پھر ہے بناءن، وہ بھی زبر والا ہے. اور واو آ گیا، واو کے بعد نیا جملہ شروع ہو جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو اب جی جس طرح میں نے کہا کہ پیش والا اسم جملے میں ہمیشہ فاعل ہوتا ہے، تو زبر والا اسم جملے میں ہمیشہ مفعول، اگر مفعول نے ظاہر ہونا ہے ضمیر سے تو وہ ہمیشہ زبر والا اسم ہوگا. اس کو بھی لکھ لو. فاعل میں ادھر لکھ دیتی ہوں. جملے میں رفع والا اسم فاعل ہوتا ہے، اور نصبی مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس جملے میں آپ دیکھو گے ایکشن ہوا جعل بنانے کا. اب بنانے والے کا ذکر کوئی نہیں ہے، ہوا جعل، اس نے بنایا. اب کیا بنایا؟ اب آپ دیکھو گے اس میں جتنے بھی زبر والے اسم ہیں وہ سب مفعول ہیں. کیا کیا بنایا؟ اردا زمین، فراشن بطور فرش، السماء پھر یہ حمزہ پہ زبر ہے، آسمان، بناءن بطور چھت. تو اب آپ کو پتا چلا نا کہ پیش والا اسم فاعل ہوتا ہے اور زبر والا اسم ہمیشہ مفعول ہوگا. اب یہاں پہ مفعول ظاہر ہوا ہے اس لیے مفعول کی ضمیر نہیں آئی ہوئی. آئی سمجھ؟ جی. تو یہ ایک اور پوائنٹ ہے. تو جعل، اب اس کا جعل کا سمپل ترجمہ رہے گا ہوا جعل. جی. ہوا جعل، اس ایک نے بنایا. ویسے جب ہم قرآن میں کرتے ہیں تو ایک اور مذکر اور مؤنث تو نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، سمپل ہم کہتے ہیں اس نے بنایا. لیکن ابھی کیونکہ ہم گرامیٹکلی سیکھ رہے ہیں تو میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اللہ کو ہم ایز اے مذکر لیتے ہیں. میم یہ فیل میں ہمیشہ ضمائر ہڈن ہی آئیں گے، ظاہر نہیں ہوں گے. بیٹا ابھی تو میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ اگر پہلی دو شکلیں ہیں تو اس میں سے ظاہر ہو سکتا ہے. اور ظاہر کی کیا نشانی ہے کہ اگر پیش والا اسم ہے تو اس کا مطلب ہے فاعل ظاہر ہو چکا ہے، اور اگر زبر والا اسم ہے تو مفعول ظاہر ہو چکا ہے. یہ ریپیٹ کر دیں پہلی شکلوں میں.
پہلی اور چوتھی شکل اگر ہو جعلا یا جعلت، یعنی کہ وہ اسم کی پہلی شکل ہے، یہ اسم کہہ رہی ہوں مؤنث کی پہلی شکل ہے جعلت، اور مذکر اور کی وہ پہلی شکل ہے فعل جعلا، ہاں جی صرف ان میں سے نکل سکتا ہے باہر، اور کسی شکل میں سے نہیں نکل سکتا، باقی سب اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اچھا جو ہم نے 15 میم سیگے بنائے تھے جی ان میں صرف 2 جگہ پہ نکلے گا، باقی سب میں ہڈن ہوگا. ہڈن لازمی اندر ہی ہوگا، ان سب پہ تالے جی لگے ہوئے ہیں، وہ قید میں ہیں سارے، وہ نکل ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، مثلاً کہ اب یہ جعلا جعلا جعلو، اب جعلا اور جعلو کے اندر ہما اور ہم موجود ہے. ٹھیک ہے، جعلت کے اندر سے نکل سکتا ہے، جعلتا اس میں سے بھی نہیں نکل سکتا، اور جعلنا اس میں سے بھی نہیں نکل سکتا. جعلتا جعلتی جعلتو ان میں سے بھی نہیں نکل سکتا، جعل نون الف نا ان میں سے بھی، یعنی کہ اور کسی میں سے بھی نہیں نکل سکتا. وہ شکل جب بھی آئے گی ضمیر کے ساتھ آپ ترجمہ کرو گے. کلیئر ہو گیا؟ جی نفیسہ آپ کی باری ہے. آگے میں ایک اور ورڈ آ گیا آیت نمبر 23 میں، نزلنا. نزلنا اس کو میں ہٹا رہی ہوں. جی کوئک کر لیں گے تو تھوڑے زیادہ لوگوں کی باری آ جائے گی. جی میم نزلنا ہم نے اتارا. جی اس کی پہلے گرامیٹک انالیسس کرو گے. یہ ہے نازلہ نازل کیا. ٹھیک ہے، اس کو اگر میں واحد شکل پہ لے جاؤں گی تو کیا بن جائے گا؟ نزلہ. ماضی میں تھرڈ لیٹر پہ تو زبر ہی ہوتی ہے نا. جی میم. نزلہ نزلہ، اور یہ اس کی کون سی شکل ہے؟ اب اس کو میں کیا کہوں گی؟ خالی فعل ماضی کہوں گی یا فعل بالفاعل بھی کہوں گی؟ نہیں میم یہ فعل ماضی نہیں ہے، یہ فعل بالفاعل ہے ابھی. ماضی تو بیٹا ہے ہی ہے نا، اس کی آگے سے آپ بتا رہے ہو کہ فعل ماضی کے فعل کے اندر ایک فاعل بھی موجود ہے. ہم نے تو صرف 3 ورڈز پڑھے ہیں، یا وہ اسم ہے، کیا یہ اسم ہے؟ نہیں میم یہ فعل ہے. تو فعل ماضی تو کہنا ہی کہنا ہے نا بیٹا، نہ یہ اسم ہے نہ یہ مضارع ہے، تو فعل ماضی ہے نا. 3 ورڈز میں سے ایک تو آپ کو بتانا ہی بتانا ہے، اسم ہے، مضارع ہے کہ ماضی ہے، پھر آگے اس کی وضاحت شروع ہوگی کہ یہ فعل جو ہے بالفاعل ہے. جی میم. اور فاعل آگے لکھ دینا ہے بریکٹ میں کون سا ہے. اب نون الف نا کے اندر کون سا آئے گا؟ گردان یاد کرو. ہوا ہما ہم. میم یہ ہم والا آئے گا، تو ہم متکلم کا والا. کون سا ہے ضمیر؟ میں تھوڑی نحنو. کنفیوز ہو گئی. ہم والا نا؟ جی ہم کو کہتے ہیں نحنو. گردانے بھی آپ لوگوں کو پھر سے یاد کرانی پڑیں گی، یہ ضمائر کی بھی. میم اصل میں وہی ہے نا، وہ ذہن سے نکلی ہوئی ہیں، میں آپ کو ضمائر ہی بتا نکلے رہی ہوں ہوئے نا، ہیں. اسی لیے بتا رہی ہوں، جب ہم ریپیٹ کریں گے بار بار تو آپ کو یاد خود ہی ہو جائے گی. میں بتا دوں، لکھ دیا نا بیٹا میں نے. ہم کے لیے ورڈ آتا ہے نحنو. نفیسہ کلیئر ہے؟ جی میم. تو اس کا ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ نازل. میم نزلنا کا جی ہم نے اتارا. نازل کیا. نون الف نا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میم ہم. ہم. اور میں نے کہا تھا فائل کے ساتھ ہمیشہ کیا ورڈ ایڈ ہوتا ہے؟ ہم نے. تو کیا ترجمہ ہوا؟ نازل کیا ہم نے. اب اس کی گرامیٹک انالیسس کیا ہوگی؟
ग्रुप कौन सा है? मैम ये वाहिद और गायब और हाजिर का ग्रुप पूछ रही हैं जी या जी फिर वही वो, वही नाज़िल? जी वही ग्रुप कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा? तीसरा ग्रुप है। मुतकल्लम। और अदद क्या है इसमें? जमा का। जमा। ठीक है, तस्निया के लिए भी यही आता है और जमा के लिए, तो हम दोनों लिखते हैं फिर, इसलिए तस्निया और या जमा। ठीक है, दोनों के लिए नून अलिफ ना इस्तेमाल होता है। और जिन्स क्या है? मैम ये मुजक्कर की जिन्स है। ये मुजक्कर मुन्नस दोनों में आता है नून अलिफ ना। हमने आखिरी 5वीं तो अकेली पढ़ी थी ना, उसमें हमने अलहदा तो नहीं किया था मुजक्कर मुन्नस को, एक ही लाइन थी। नहीं। तो इसका किस तरह से हम करते हैं? मुजक्कर और मुअन्नस दोनों, जमा या तस्निया, मुतकल्लम अगर अकेला वर्ड हो। अगर आयत के अंदर है तो फिर तो हमें क्लियरली पता है ना कि दो है कि एक है, या सब में, या मुजक्कर है कि मुअन्नस है, फिर हम एग्जैक्ट तर्जुमा करते हैं। यहाँ कौन कह रहा है कि हमने पैदा किया? मैम इसकी आयत में से देखना पड़ेगा। जी आयत में से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी, बरकातहू। ये वालेकुम 10 बजे सलाम। मैम इसमें जी नफीसा, आपसे मैं अभी पूछती हूँ। नसरीन, आप जो कहना चाह रहे हैं अपना माइक ऑफ कर लें। जी नफीसा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये क्लास 10 बजे वाली है या पहले वाली कोई क्लास है? पहली वाली बेटा 9 से 10 वाली है। अच्छा ठीक है। दूसरी क्लास का टाइम 10:10 है। जी नफीसा। मैम इसमें हमारा फाइल जो है ना वो सामने नहीं है। हमें जैसे किसी का नाम हो तो वो नजर नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, मेरे से तो वर्ड ही गुम गया, किधर लिखा हुआ है। ये मिल गया। मैम आयत नंबर जी, वह इन और अगर कुन तुम होते किसी भी शक में, मिम्मा उससे जो नजल ना हमने नाजिल किया, अला अबदीना अपने बंदों के ऊपर। ये अल्लाह ताला कलाम कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल। तो अल्लाह ताला तो ना तस्नीया है ना जमा है। अल्लाह क्या है? वाहिद। वाहिद। और उनकी जिन्स क्या ली जाती है? मुजक्कर। मुजक्कर। ठीक है, और एंड पे मुतकल्लम है क्योंकि हम का लेटर है। तो अल्लाह के लिए जब भी आएगा तो हम वाहिद मुजक्कर लिखेंगे, मुतकल्लम, और आगे ब्रैकेट में क्लियर कर देंगे कि अल्लाह, अल्लाह के लिए। अदरवाइज तो ये सिर्फ तस्नीया और जमा के लिए आता है ना, वाहिद के लिए तो नहीं आता। लेकिन अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में अपने लिए हम का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो फिर अल्लाह ताला के लिए जब भी होगा तो हम इसको वाहिद मुजक्कर मुतकल्लम लेंगे और ब्रैकेट में क्लियर कर देंगे कि अल्लाह के लिए, यानी कि अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, एक और बच्चे को मैं लूंगी, शाहीन इब्राहिम। बाकी जो बच्चे रह गए हैं, आज वाले बच्चों ने अगली दफा नहीं बताना, मैं आइंदा बल्कि पिक्चर ले लिया करूंगी ताकि सारों की बारी आई, ये ना हो कि आधे चुप करके बैठे रहे खामोशी से। जी, वर्ड है आमिलू, आयत नंबर 25 में। आमिलू ये वर्ड पास्ट है। ठीक है, और ये जमा का सीखा है। ठीक है, और ये मुजक्कर के लिए। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आपने कहना है फेले माजी है, पैटर्न हमें याद रख लेना है। ठीक है, और फेले माजी में अब आपने ये बताना है कि क्या ये सिर्फ फेल है या फेल बिल फाइल है। ये फेल विद फाइल है। बिल्कुल, बाकी तमाम शक्लों के अंदर लाजमन मौजूद है फाइल।
تو آگے لکھ دینا ہے فیل بل فائل، اور اس کا فائل کون سا ہے اس کے اندر وہ بھی لکھ دینا ہے بریکٹ میں. اس کا ہوم ہے. ہوم، بالکل ٹھیک ہو گیا، ہوم کا فائل ہے اس کے اندر. کلیئر ہو گیا؟ تو اب آپ نے اس کا سیگا بتانا ہے. جمع مذکر. واو الف سے پتہ چل گیا کہ جمع ہے، اور واو الف مذکر میں آتا ہے، مؤنث کے لیے نون نسواں آتا ہے. اور گروپ کون سا ہے؟ متکلم سامنے نہیں، ہم کے لیے آ رہے ہیں. وہ یاد کرو نا بیٹا، اپنی گردان یاد کرو. امیلا، امیلا، امیدو. تو پھر کس میں آیا؟ وہ نام یاد نہیں آ رہا. سب سے پہلے غائب گروپ ہوتا ہے بیٹا، آپ نے اس طرح یاد رکھنا ہے. میں آپ کو بڑے ہی آسان ٹرک بتاتی ہوں کہ جو حاضر کا گروپ ہوتا ہے نا، تم والا، اس میں ایک تے ضرور ہوتی ہے. پہلے میں ہے ت، دوسرے میں ہے تما، اور تیسرے میں ہے تم. مؤنث میں ہے تی، پھر تما، پھر تنا، یعنی کہ تے کی حاضری لازمی ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو متکلم کا واحد ہے اس میں بھی تے ہے، تے پیش تو. اور آخری آپ کو پتہ ہے نون الف نہ آتا ہے ہم کے لیے. تو پھر اگر نہ تے ہو نہ نون الف نہ ہو تو پھر آٹومیٹکلی غائب گروپ ہے. آسان بات ہے کہ نہیں آسان بات؟ حاضر کے لیے مادے کے بعد تے کا ہونا ضروری ہے. غائب کا سیکھا. بالکل، جمع مذکر غائب. اسی لیے پریکٹس سے آئیں گی نا یہ چیزیں ہمیں انشاءاللہ. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ہوا کا ہم کا پہلے ترجمہ کرو گے. عمل کیے. ابھی میں کیونکہ آسانی سے بتانا، گرامیٹکلی بتا رہی ہوں، تو میں کہوں گی ان سب مذکروں نے عمل کیے. عمل کیا. لیکن بعد میں جب ہم آسانی کی طرف چلے جائیں گے تو ہم سمپل کہہ دیں گے انہوں نے عمل کیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ الحمدللہ ہمارا ہو گیا. اس کا مفعول یہ سوالی ہاتھی ہو جائے گا. بالکل. کدھر آ گیا ہے جی؟ سوالی ہاتھی. بالکل، یعنی کہ انہوں نے کیا عمل کیا؟ الصالحاتی، نیک عمل کیا. تو یہ مفعول بن کے آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ. تو آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی عرصے میں آپ لوگ قرآن کا ایسی ترجمہ کرنا شروع ہو جاؤ گے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ لوگ سب نے اٹینڈنس لگا دی ہے بیٹا؟ کوئی بچہ رہ تو نہیں گیا؟ لگائی، میں لگا. جی جلدی جلدی سے لگا دیں. اور آپ خود یاد رکھنا ہے بیٹا، آج جن بچوں نے سنا دیا اگلی دفعہ دوسرے بچے آگے آئیں گے. اور پلیز کوئی خاموش نہ بیٹھا کرے، کیونکہ اس میں آپ لوگ کا اپنا نقصان ہے. میں انشاءاللہ سوچ رہی ہوں ایک لسٹ بنا لوں، اور جو جو سنائے میں اس کو ٹک لگاتی جایا کروں آگے، تاکہ میرے اپنے نالج میں بھی ہو کہ خاموش محبتیں کون کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈر کے بھاگ جاؤ کلاس میں سے، کیونکہ ہم سب نے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا. جتنی پریکٹس کریں گے اتنا اچھا آئے گا ہمیں. اور شروع میں ہر چیز مشکل لگتی ہے، آہستہ آہستہ وہی چیز آسان ہوتی جاتی ہے. جی ٹیچر غلط کریں گے تو آپ صحیح بتائیں گی نا اس کو پھر. بالکل صحیح.